السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کئی دنوں کے بعد آپ حضرات کے روبرو ہوں۔ کچھ مصروفیت ایسی تھی کہ اس طرح سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، اور اب ماہ رمضان بالکل قریب ہے ہمارے اور آپ کے۔ ایک ایسا مہینہ جس کی آمد پر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اے لوگو، تمہارے بیچ ایک عظمت والا مہینہ، ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے کو ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کے مہینے کی خصوصیات اور فضائل صحابہ سے بیان فرماتے، اور وہ صحابہ جو ہر وقت نیکیوں کی جستجو میں رہتے تھے، وہ مواقع تلاش کیا کرتے تھے۔ نیکوں میں سب سے نیک جو جماعت کہلائی، اس کا یہ حال تھا۔ اسی لیے وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلنے والے ہر جملے کو بغور سنتے اور فوراً ہی اس پر عمل شروع کر دیتے تھے۔ آج 1400 سال بعد ہم اپنے کو کہاں پاتے ہیں؟ ہمارے محدثین، ائمہ مجتہدین کی کاوشوں سے جو اسلامک لٹریچر، جو قرآن کا پیغام، تفسیر، جو احادیث ہم سب تک پہنچی ہے، اور بڑی آسانی سے آج ہم سب سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ہر مسئلے پر، ہر ایشو پر ہمیں قرآن کی آیت کی تفسیر بھی مل جاتی ہے آسانی سے، احادیث مبارکہ بھی مل جاتی ہے، مگر اگر عمل سوچا جائے تو آج کا مسلمان بہت پیچھے نظر آتا ہے، اور عمل میں پیچھے رہنے کی وجہ سے ہی ہم دوسری بہت سی چیزوں میں اپنے آپ کو پس پا پاتے ہیں، پیچھے پاتے ہیں، ناکام پاتے ہیں۔ مسلمانوں، دوستو، ہم سب کے لیے، ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، رب قدیر اگر ہمیں پھر سے رمضان عطا فرماتا ہے تو یہ بہت قیمتی موقع ہے کہ آؤ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اے امتیو، تم پر میرے راستے پر چلنا اور میرے صحابہ کے راستے پر چلنا ضروری ہے۔ آؤ عزم کریں کہ اس آنے والے رمضان کی تیاری ہم ابھی سے شروع کریں، اور یہ رمضان ہماری زندگی میں ایک انقلاب پیدا کرے۔ ہم وہ چیز اس میں حاصل کر لیں جو اس مہینے اور اس مہینے کی عبادتوں کا مقصود ہے۔ اپنی زندگی، اپنے رہن سہن، اپنی بول چال، چال ڈھال، گفتار، کردار، ہر چیز میں ہم اس چیز کو اپنا لیں کہ سامنے والا ہماری باتوں کو سن کر، ہمارے کردار کو دیکھ کر کہے کہ یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام نظر آتا ہے۔ عموماً رمضان کے مہینے میں جب یہ مقدس مہینہ رمضان کا آتا ہے، ہم سب واقعی میں ایک اسپرٹ اور ایک جوش اور ایک عبادت کا ماحول وہ پورے سال نظر نہیں آتا، اور عامہ مسلمین کی یہ سوچ رہتی ہے کہ یہ ایک کھیتی کا مہینہ ہے، اس میں ہم خوب محنت کر لیں اور سال بھر ہم اس کا پھل پائیں۔
جبکہ جانتے ہیں آپ کے بزرگوں کا طریقہ کیا تھا کہ وہ تو سال بھر محنت کرتے تھے، لیکن کھیتی کا مہینہ جسے کہتے ہیں وہ رجب کا مہینہ کہلاتا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ، تو اس اللہ کے مہینے میں وہ اصحاب، وہ بندگان خدا، وہ اسلام کے مجاہدین، وہ سچے مسلمان، وہ پرہیزگار لوگ، ان اولیاء کرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ یہ کہتے بھی تھے اور کرتے بھی تھے کہ رجب یہ کھیتی کا مہینہ ہے، کھیت کو بونے کا مہینہ ہے، بیج ڈالیں ہم اس میں، اور شعبان یہ کھیتی کو سیراب کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان یہ کھیتی کاٹنے کا مہینہ، جسے آج کا مسلمان سمجھتا ہے یہ کھیت بونے کا مہینہ اور سال بھر کاٹیں، یہ کھیتی کاٹنے کا موقع جو اب آنے والا ہے 2-3 دن کے بعد، اگر آپ نے پہلے بیج ڈال چکے ہیں، آپ سیراب کر چکے ہیں، تو رمضان میں آپ کو اس کا پھل نظر آئے گا۔ مگر دوستو، ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے ایسے، کس نے یہ اس پر عمل کیا ہوگا، یہ محنت کی ہوگی، یہ سوچ رکھی ہوگی؟ ہم تو رجب اور شعبان کو یوں ہی گزار دیتے ہیں اور رمضان کا انتظار کرتے ہیں کہ اس میں ہم نیکیوں کی لائن لگا دیں، نیکیوں، یہ بہار کا موسم ہے یہ ہمارے لیے نیکیوں کے لیے، ہم اس میں خوب نیک کام کرتے رہیں، ضرور کرنا چاہیے، لیکن دوستو صحیح معنوں میں یہ تھا کھیتی کو کاٹنے کا موقع۔ رب غفور ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، تواب ہے۔ آج ہی سے آپ قصد کر لیں، اگر یہ جاتے ہوئے شعبان میں آپ اگر سچی توبہ ہماری اور آپ کی ہوتی ہے اور بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتی ہے، تو دوستو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، رسول فرماتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سچی ہماری توبہ ہوگی تو یہ شعبان کی برکتیں بھی ہمیں مل جائیں گی۔ میرے نبی دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ رجب کا چاند دیکھ کر آپ فرماتے تھے کہ اے اللہ، کہ رجب اور شعبان کے مہینوں میں ہم سب پر برکتیں نازل فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا، رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرما۔ دوستو، بغیر رجب اور شعبان میں کوئی خاص نیکیوں کا کام کیے یا عبادت، بہت سے لوگ ہم میں سے غافل ہیں، غفلت ہی میں گزارا انہوں نے، اور اب رمضان ہمارے سامنے ہے۔ مگر رسول کو رحمت للعالمین بنا کر رب نے بھیجا۔ خدا خود رحمان ہے، رحیم ہے۔ ہماری اور آپ کی سوچ میں اگر تبدیلی ہو جائے تو یقیناً وہ اللہ، وہ ہمارے حالات کو بھی بدل دے گا، اسے بھی تبدیل کر دے گا۔ آؤ عزم کریں اس رمضان کا استقبال ہم رمضان سے پہلے ہی توبہ کر کے کر لیں۔ رمضان رجب و شعبان میں جیسے دو مقدس راتیں اس مہینے میں آئی، شب معراج اور شب بارات، بہت سے لوگ تائب ہوئے ہوں گے، ارادہ کیا ہوگا، مگر پھر وہ برائیوں کی طرف اور گناہوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو یہ کہا جائے گا شیطان کے فریب سے وہ بچ نہ سکے اور شیطان نے انہیں دھوکہ دیا اور پھر وہ شیطان اپنی راہ پہ انہیں لگا گیا۔ لیکن رمضان میں تو یہ بھی بات ہے نا کہ شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو رجب اور شعبان میں اگر ہم نہ سنبھل سکے اور رمضان میں ایسا سنبھل گئے کہ اب رمضان کے بعد وہ شیطان ہمارے قریب نہ آ سکے، وہ ہمیں بہکا نہ سکے، تب تو ہم سمجھیں گے نا، ہمیں سمجھنا بھی چاہیے کہ ہاں واقعی وہ شیطان رمضان میں بند ہوا، ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوئی، اور ہم نے ایک مہینہ جو محنت کی ہے ایسی کی ہے، ہماری توبہ ایسی توبہ تھی کہ اب عید کا چاند دیکھنے کے بعد ہم گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے۔ تب تو ہمارے لیے یہ رمضان ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کر کے گیا۔ ورنہ اگر وہی حال ہمارا رہا تو جیسے ہم نے 11 مہینے ہمارے لیے تھا،
ویسی رمضان بھی ہمیں موقع دے کر چلا گیا مگر ہمیں سنوار نہ سکا، ہم سنور نہ سکے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ وہ شخص بھی محروم ہے، اس شخص کی ناک گرد آلود ہو کہ جسے رمضان کا مہینہ ملے، رمضان اس کے پاس آئے اور چلا جائے، آنے کے بعد چلا جائے اس کی مغفرت کیے بغیر۔ آیا تھا مغفرت کرانے کے لیے، گناہوں کو بخشوانے کے لیے، خدا کی خاص رحمت اور مغفرت سے سرفراز کرنے کے لیے، مگر یہ شخص نہیں حاصل کر سکا، اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ رمضان اس کا بہت عظیم دوست بن کر آیا تھا، مگر اس شخص نے اپنی غفلت کی وجہ سے جس چیز کے لیے رمضان اس کے پاس آیا تھا وہ چیز وہ حاصل نہ کر سکا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر بھی افسوس کا اظہار کیا ہے، محروم ہے وہ شخص۔ تو رمضان آئے اور مغفرت کے بغیر چلا جائے تو یہ رمضان آپ کے لیے، آپ کو اس سے کچھ نہیں ملا، کچھ نہ پا سکے آپ۔ تو اصل چیز ہے مغفرت، اور مغفرت کا مطلب ہے کہ ہم گناہوں سے ایسی توبہ کر لیں کہ پھر گناہوں کی طرف نہ پلٹیں۔ ایسی توبہ کے بعد ہمیں ہماری مغفرت ہمارا رب فرما دیتا، بخش دیتا ہے وہ گناہوں کو۔ تو دوستو، ہم پہلے تو اس مہینے میں ہم سب اپنے لیے، اپنے گناہوں کو سوچ کر، اپنی خطاؤں کو سوچ کر، اپنی غلطیوں کا احساس کر کے سچے دل سے بارگاہ الہی میں توبہ کریں، عبادتوں میں گزاریں۔ اب تک نمازیں چھوٹ رہی تھی تو اب نہ چھوٹیں، جو قضا ہو چکی ہیں ہم قضا پڑھنا شروع کریں، جو روزے چھوٹ چکے تھے رمضان کے بعد ہم ان کی قضا بھی کریں۔ ہم زکوٰۃ، ہم صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ ادا کریں۔ حقوق خدا، اللہ کے بندے پر جتنے حقوق ہیں قرآن میں، حدیث میں، جس کا ہمیں علم ہوا ہے، ہم ان سب پر عمل کرنا شروع کر دیں اور اس طرح اپنی زندگی کو گزاریں۔ ہم مسلمانوں کے لیے دنیا قید ہے، یہاں پر ہم راحت ڈھونڈنے لگتے ہیں، ہم آرام ڈھونڈنے لگتے ہیں، یہاں پر ہم سوچنے لگتے ہیں کہ بس ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے اپنے لیے یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، ہمارا مکان ایسا ہو جائے، ہمارے پاس اتنی پراپرٹیز ہو جائے، ہمارا بزنس ایسا چلنے لگے۔ ہم 10 سال 50 سال آگے کی سوچنے لگتے ہیں، جبکہ یہ 60-70 سال کے بعد آپ نے بھی کتنے لوگوں کو اس درمیان قبر میں لٹایا ہوگا، لیٹتے دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے۔ اللہ ان سب کی، مومنین کی مغفرت فرمائے۔ ہمیں بھی اسی طرح چلے جانا ہے، چھوڑ چھاڑ کے سب۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ تھا ہی نہیں دوستو، مقصد تو یہ تھا کہ ہم پرہیزگاری کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، بندگی کے ساتھ پوری زندگی کو گزار دیتے، اور اگر خطا ہو گئی، گناہ ہو گئی، تو ہم ایسی توبہ کرتے کہ رب تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیتا اور اس دنیا سے ہم رخصت ہوتے، ہمیشہ کے لیے ہم قیامت تک آرام میں رہتے، اور قیامت کے بعد بھی آرام ہی آرام۔ یہ 60 سال ہم آرام میں گزارنے کے بعد اگر قبر کے ہزاروں سال بے بسی کے عالم میں گزار رہے ہیں، تصور کیجئے، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا ہے، خاص طور سے اس دور میں کوئی کسی کو، لوگ بھول جاتے ہیں چند ہی دنوں میں جانے والے کو۔ اسی طرح سب کا حال ہونے والا ہے، مگر آپ دیکھیے وہ اولیاء کرام جنہوں نے خدا کے لیے زندگی گزاری ہے، خدا کی رضا کے لیے گزاری، تو آج جو انہیں نہیں جانتے ہیں نا، وہ بھی سننے کے بعد ان کے دربار میں حاضری دینے پہنچ جاتے ہیں۔ انہیں نہیں بھلایا جاتا، انہیں کوئی نہیں بھول پاتا۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ذکر و عبادت میں زندگی گزاری، تو رب کریم کا وعدہ ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، میری عبادت کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اللہ جس کا چرچا کر دے اس کا چرچا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو ہمارے سامنے وہ لوگ بھی ہیں جنہیں دنیا نے بھلا دیا، اور وہ بہت زیادہ پرانی بھی نہیں، جن کا کہیں وصال ہوئے سینکڑوں برس گزر گئے ہیں۔ آپ 1-2 سال کی بات بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے ارد گرد، اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں، کہ لوگ بھول گئے، اب ان کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا۔ اور ایسی بھی ہستیاں آپ کے علاقوں میں، خاندان میں پائی جائیں گی کہ سینکڑوں سال پہلے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں،
مگر آج بھی ان کا چرچا عام ہے۔ تو اس دنیا سے دل کو ہٹانا ہے، اللہ کی محبت، اللہ کی لو لگانا، اس عشق کی، اس محبت کی، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنی ہے۔ اور سچی محبت یہ جلوس، جلسے، نیاز کا صرف نام نہیں ہے، اطاعت، فرما برداری کا نام سچی محبت ہوتی کہ میرے رسول کی وہ ذات ہے کہ جن کا ایک بھی فرمان ایسا نہیں ہو سکتا جو غلط ہو۔ اسی لیے قیامت تک ہر مسلمان اگر کسی کی بات پر آنکھ بند کر کے عمل کر سکتا ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، یا جنہوں نے اپنی پوری زندگی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا، قرآن کریم کی ہر بات پر عمل کیا، ان پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تم سب کے لیے رسول کی پیروی بہتر ہے۔ میرے رسول کو تم لوگ دیکھو میرے بندو، اور بس وہ جو کہیں اسے مان لو، اس پہ عمل کر لو، انہوں نے جو کیا ہے وہ تم کرنا شروع کر دو۔ تو ہم امتیوں کے لیے دوستو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا قائد اللہ نے عطا فرمایا، رہنما عطا فرمایا، جنہوں نے ہم سب کو بندگی سکھائی ہے، اور کوئی اپنی پوری زندگی میں ایک بھی بات اور ایک بھی فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیوں کے لیے ایسا نہیں رہا جسے کہا جائے کہ یہ غلط ہو گیا، اور ہو بھی نہیں سکتا۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ہدایت کے لیے آئے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف وہ ایک ذات ہے کہ جس کی ہر بات پر آپ کو عمل کرنا ہے۔ سب سے ٹکراؤ ہو سکتا ہے، لیکن خدا اور رسول کا جب حکم آوے وہاں پر کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز کی اجازت نہیں ہے۔ کبھی بھی کوئی دشواری آ جاوے، کسی بھی اپنے آپ کی زندگی کے مسائل میں، گھریلو مسائل ہوتے ہیں، بزنس کے مسائل ہوتے ہیں، پریوار کے مسائل ہیں، محلے کے مسائل ہیں، مسجد کے مسائل ہیں، خانقاہوں کے مسائل ہیں، جہاں یہ دیکھ لو کہ میرے رسول اور خدا کا یہ حکم ہے، اس حکم کو ماننا، اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی دوسری بات آ رہی ہے کہ جہاں سے لگ رہا ہے کہ اگر ہم ادھر کی بات مانتے ہیں تو اللہ اور رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، تو ہر حال میں تمہیں ادھر کی بات کو چھوڑ دینا ہے اور اللہ اور رسول کے فرمان پر عمل کرنا ہے، تبھی آپ سچے مومن ہوں گے، اور یہی آپ کی آزمائش ہے، اسی آزمائش میں آپ کو کامیاب ہونا ہے۔ تو اپنے اپنے اعمال کو دیکھیں ہم اور آپ، کہاں مسٹیک ہے محاسبہ کر لیا جائے، اور رمضان کو ایک اچھے ماحول میں، عبادت کے ماحول میں، پرہیزگاری کے ماحول میں، سچائی کے ماحول میں گزاریں، تاکہ جب عید کا چاند ہو تو واقعی صحیح مسرت ہمیں حاصل ہو، صحیح خوشی، عید کی سیوئیں والی خوشی نہیں، عید کے نئے کپڑے والی خوشی نہیں، عید کے دن یہ نہیں کہ اب ہم کہیں گھومنے جائیں گے، ریلیٹیو سے ملیں گے، یہ نہیں، ایک خاص خوشی جسے صرف وہی بندہ محسوس کر سکتا ہے جس نے رمضان کا حق ادا کیا ہو۔ تو آؤ اس رمضان میں وہ کوشش کریں کہ اولیاء اللہ کو عید کا جو ٹیسٹ ملتا ہے وہ ہم کو بھی ملے، انہیں جو شب عید کا جو مزہ ملتا ہے، جو لطف ملتا ہے، وہ ہم کو بھی ملے۔ تو دوستو مشکل کام نہیں ہے، اللہ اور رسول نے جو جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے پورا رمضان گزار دو، زبان کی حفاظت کرتے ہوئے، آنکھوں کی حفاظت کرتے ہوئے، کان کی حفاظت کرتے ہوئے، ان ہاتھ پاؤں کی حفاظت کرتے ہوئے۔ صرف بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، یہ ساری چیزوں کی حفاظت کرتے ہوئے تم دیکھو کہ عید تک کیا نور آپ کے چہرے پہ برسے گا، اور پھر وہ دن کیا دن ہوگا جب فرشتے سفارش کر رہے ہوں گے کہ مولا تیرے اس بندے نے پورے مہینے بڑی اچھائی کے ساتھ، خوبیوں کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ گزارا ہے، مولا اس مزدور کو اس کی مزدوری دے دی جائے۔ تو وہ مزدوری جسے ملتی ہے نا، وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں ہمیں اور آپ کو اتنے رمضان آئے چلے گئے، وہ مزدوری ملی کہ نہیں ملی،
جس مزدوری کے لیے سفارش رب قدیر سے فرشتے فرماتے ہیں، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ خود فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ ما جزاء الذی اذا عمل عملا، کہ اس مزدور کی مزدوری کیا ہوگی جس نے اپنے کام کو پورا کیا۔ تو دوستو وہ کام کرنا ہے آپ کو، اور وہ کام اگر آپ نے رمضان میں کر لیا، اس رمضان میں کر لیا، تو پوری زندگی آپ وہ کام کریں گے۔ وہ مزدوری آپ کو تبھی ملے گی جب آپ کی آگے کی زندگی، رب تو جانتا ہے نا، ہمیں چاہے نہ معلوم ہو، آپ کو معلوم نہ ہو، خدا تو جانتا ہے نا ہمارے اور آپ کے دلوں کے احوال کو، اور ہم آگے کیا کرنے والے ہیں اس کو بھی۔ تو وہ مزدوری دوستو اللہ کے ولیوں کو جو ملتی ہے، جو رسول کے صحابہ کو ملی ہے، جو تابعین کو ملی ہے، جو مجتہدین کو ملی ہے، جو بڑے بڑے علماء عاملین بعلمہم کو ملی ہے، آؤ ہم بھی کوشش کریں، ہم سب اب کی رمضان کو اس طرح گزاریں کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، ہمارے رسول راضی ہو جائے۔ تو دوستو جو چیزیں فرض اس میں ہیں وہ کرنا ہے، اور ساتھ میں رسول نے جب رمضان کی فضیلت بیان کی تو یہ بھی کہا کہ یہ شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، غمگساری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹنے کا مہینہ ہے۔ صرف اپنی فکر مت کرو، اس بھوک اور پیاس کے عالم میں جب دوسروں کی مدد کے لیے نکلو گے نا تو شہر المواسات نظر آئے گا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ یہ شہر الرحمہ، شہر البرکہ، شہر المغفرہ، یہ مغفرت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، برکت کا مہینہ، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ غم گساری کا مہینہ، ایک دوسرے کے غم درد دکھ کو بانٹنے کا بھی مہینہ ہے۔ تو میں آج اس موقع پر محسن اعظم مشن کے تمام برانچز کے ممبرز کو، جو اس وقت کافی تعداد میں اس وقت جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، اور اس وقت جو مصروفیت کی وجہ سے نہیں دیکھ پا رہے ہوں گے، بعد میں دیکھ لیں گے، میں آپ سب سے اپیل کروں گا کہ ہم سب کو مل کے اس رمضان میں مواسات کے میدان میں نکلنا ہے، دوسروں کے غموں کو، دکھوں کو، درد کو بانٹنا ہے، محسوس کرنا ہے، اور ان کی اس دکھ کو دور کرنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں دوستو کہ جن کے پاس ہو سکتا ہے افطار کا سامان نہ ہو، آنے والی عید کے میں ان کے بچوں کے لیے سامان نہ ہو، ان کے لیے سحری کا سامان نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو، جیسے پچھلے سالوں میں آپ نے کیا ہے، اس سال بھی بڑھ چڑھ کر آپ حصہ لیں، اور غریبوں تک آپ اس چیز کو پہنچا دے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، کہ آپ کے ذریعے سے وہ کسی غریب تک پہنچے، کسی مسکین تک پہنچے، کسی ضرورت مند تک پہنچے۔ یا آپ خوش نصیب ہوں گے آپ کہ رب قدیر نے آپ کو ذریعہ اور وسیلہ بنا لیا۔ تو محسن اعظم مشن کے ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں ہمارے کچھ ممبرز تو ایسے ہیں، میں جانتا ہوں کہ خود ان کو بھی ضرورتیں ہیں، ایسے ہیں کہ ان کی ضرورتیں پوری کی جائیں، مگر وہ اپنی ضرورتوں کو بھول کر، اپنے دکھ درد کو بھول کر دوسروں، اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے باہر نکلتے ہیں، اس تپتی دھوپ میں نکلتے ہیں۔ تو محسن اعظم مشن کے تمام برانچز، ہمارے نگراں جو سن رہے ہیں، سینٹرل کمیٹی کے لوگ سن رہے ہیں، ہمارے ڈسٹرکٹ نگراں سن رہے ہیں، ہمارے صدور جو پریزیڈنٹس ہیں، سیکریٹریز ہیں، کیشیئرز ہیں، اور تمام ممبرز جو اس وقت سنیں اور آگے سنیں گے، ہماری آپ سب سے اپیل ہے، اپنی اپنی برانچز میں آپ ضرور اہتمام کیجیے گا۔ ہو سکے تو افطار ایک دن آپ مشن کی طرف سے اپنے علاقے میں رکھیں، اور کٹ بانٹنے کا کام، یا جس کو جس چیز کی ضرورت ہو آپ کے علاقے میں، اپنے بھائیوں تک اس ضرورتوں کو پوری کریں۔ دوستو رسول نے فرمایا ہے یہ مواسات کا مہینہ ہے، محسوس کرو دوسروں کے درد کو، اور اس درد کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی کچھ دن بہت مصروف تھا، میں نہیں کانٹیکٹ کر سکا بہت سی جگہ پر، آج یہاں سے میں خود بھی شروعات کر رہا ہوں، اور اب دیکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم اور آپ ساتھ ساتھ مل کے کہاں تک چلتے ہیں، اور رب قدیر ہم سب کو اپنی رضا عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم خدا کے اس کام میں اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں تک آگے بڑھاتا ہے۔ تو ایک نئے عزم، نئے ارادے کے ساتھ، سارے من مٹاؤ کو پیچھے چھوڑ کر، آپسی کسی ٹکراؤ کو الگ کر کے،
کیونکہ قبر میں جاتے وقت کوئی چیز نہیں رہے گی، یہی چیز کام آئے گی جو آپ دوسروں کے لیے کر رہے ہو۔ اپنے لیے تو ہر آدمی کر لیتا ہے دوستو، مگر آپ قابل تعریف ہیں، اور یہ تعریف آپ کی میں پچھلے کئی جگہ کئی عرصے سے سن رہا ہوں۔ محسن اعظم مشن کے لوگوں کے بارے میں جو تاثرات ہیں، علماء کے، مشائخ کے، عوام الناس کے، پڑھے لکھے لوگوں کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بات ماننی پڑے گی کہ محسن اعظم مشن صرف بول نہیں رہا ہے، کام کر رہا ہے، اور اس کا کام نظر بھی آ رہا ہے۔ یہ نظر کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ آپ دوڑ رہے ہیں اس کے لیے، آپ محنت کر رہے ہیں اس کے لیے، آپ کی لگن کو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ آپ خدمت خلق میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کی یہ خواہش نہیں رہتی کہ اس کا پرچار ہو، لیکن میرے دوستو کام اتنے بڑے پیمانے پر آپ ہر طرف کر رہے ہیں کہ الحمدللہ سبھی لوگ آپ کو دعاؤں سے بھی نواز رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی محسن اعظم مشن کے پلیٹ فارم سے ہر طرح کا کام ہوگا۔ جہاں خدمت خلق کا یہ کام جاری اس شکل میں ہے کہ ہم ضرورت مندوں کی ضرورت کو آج ہم بہت سی برانچز کا ادھر خاص طور سے 15-20 دن کے اندر میں نے دیکھا، میں کیونکہ بہت زیادہ مصروف تھا، سرسری طور پر ہر چیز کو دیکھا میں نے، اس لیے میں نام نہیں لے رہا ہوں برانچز کا، مگر بہت ساری کئی برانچز کا میں نے کارکردگی دیکھا۔ بہت خوشی ہوئی کہ دیکھیے اس وقت ہم اتنا ٹچ میں نہیں رہ سکے، ہم آپ کے کانٹیکٹ میں نہیں رہ سکے، مگر آپ اپنے آپ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے میں ذمہ داران کو بھی سیلوٹ کرتا ہوں، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس کام میں آپ لگے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور توفیق عطا فرمائے، ان کاموں کو اور بڑھائیے۔ ساتھ میں ایجوکیشن کے میدان میں حالات کو جو میں نے پہلے ہی کہا تھا کچھ کلپس میں کہ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اسکولز بنائیں، آگے چل کے وہ کالجز بنیں، تاکہ ہم اپنے ڈریس کوڈ کے ساتھ جو بچے کسی خاص ڈریس میں آنا چاہتے ہوں، اور خاص طور سے مذہب اور دین پر پابندی کی وجہ سے، پابند ہونے کی وجہ سے، وہ اگر اسی لباس میں ان کے لیے تعلیم کا بندوبست ہو جاوے تو وہ پڑھنے کو بھی تیار ہوں، تو ایسے لوگوں کو موقع ملنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششیں رہیں تو وہ بھی شروعات ہوگی۔ راج پیپلا سے بہت جلد ایک چیز کی بنیاد ہونے جا رہی ہے، وہ کام شروع ہو رہا ہے۔ میں ایڈوانس مبارکبادی دیتا ہوں مشن کے ان ذمہ داران کو۔ دوسری اور جگہ بھی ہماری کوششیں جاری ہیں، انشاءاللہ وہاں بھی وہ کام ہوگا۔ آج ہی میں نے گجرات میں، پورے گجرات میں جو ہمارے ڈسٹرکٹ نگراں ہیں اور اس کے بعد زون نگراں ہیں، ہماری کچھ باتیں ان سے ہوئی، کچھ ذمہ داریاں ہم نے ان کو دی ہیں، اور انہوں نے بھی بالکل کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم لوگ ایسے ہی کریں گے۔ وہ رابطہ کریں گے تمام برانچز کے ممبرز کے سے۔ تو میں تمام برانچز کی پوری ٹیم سے کہہ رہا ہوں، جو برانچ یہاں موجود سن رہی ہے، کہ جیسے ہی وہ آپ کے ڈسٹرکٹ نگراں آپ کے پاس کوئی پیغام بھیجیں، کوئی بات کہیں، تو اسے آپ فوراً پورا کیجئے، کیونکہ اب کام کرنے کا وقت ہے دوستو۔ اس میں ہم سستی نہ کریں، اب آگے بڑھیں۔ انشاءاللہ وہ اپنی رپورٹ زون نگراں تک پہنچائیں گے، زون نگراں پھر انشاءاللہ گجرات نگراں تک پہنچائیں گے وہ بات۔ ہمارے حاجی مقبول صاحب، یونس اتھار صاحب، ایک بڑے اچھے جذبے کے ساتھ ہمارے یونس بھائی میدان میں آئے ہیں، اور انہوں نے اس ذمہ داری کو قبول کی ہے، تو ضرورت ہے کہ ان کا سپورٹ کیا جائے، اور وہ رپورٹ سینٹرل کمیٹی کو وہ اور مقبول بھائی دیں گے۔ ہمارے حاجی مقبول بھائی، میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح وہ واقعی میں ایک کرانتی کی شکل میں وہ نیکی کا کام کرتے ہیں، امن و امان، امن و محبت کی چھاؤں میں چلتے ہیں، لیکن کام جو ہے بڑی شدت سے رہتا ان کا، اور تیزی سے پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری آج ان سے بھی بات ہوئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ دونوں ہمارے ذمہ دار بہت اہم ہیں، جو سینٹرل کمیٹی تک اپنے ساری رپورٹس کو رکھ دیں گے، پھر سینٹرل کمیٹی اس پہ غور کرے گی، پلس مائنس کو دیکھے گی۔ میں نے آج صدر جناب ابراہیم بھائی وڑیا والا سے بھی بات کی، اور وہ بھی اس بات سے متفق ہوئے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تک ظاہر سی بات ہے بہت محنت کر رہے ہیں وہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری ٹیم جتنی برانچز دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، گجرات
یا اس کے علاوہ کہیں میں کہوں گا حاجی ابراہیم بھائی سے کہ آپ عمرہ پہ جا رہے ہوں تو ہم سب کے حق میں خاص دعا کیجیے گا، ایک ایک ممبر کی شکل میں، کیونکہ ہم سب آج سے یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ ہمیں سرکار محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مدینے کے کام کو پوری زندگی کرنا ہے۔ تو آپ وہاں پر جا کے بارگاہ رسالت میں ہم سب کی عرضیاں پیش کر دیں کہ ہمیں مدینہ سے طاقت ملے، خدا کی بارگاہ سے توفیق ملے، رسول اکرم ہم سب سے وہ کام لے لیں جس سے وہ خود راضی ہو جاوے، اور ہماری جو بھی پچھلی خطائیں ہیں ہم سب کی بارگاہ رسول میں بھی ہم سب معافی اس سے طلب کریں، اور بارگاہ الہی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں معافی حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس سفر کو قبول فرمائے، اور آپ وہاں دعا کریں گے، ہمیں یقین ہے کہ ہم سب بڑے اخلاص کے ساتھ کام میں لگنا چاہ رہے ہیں، ہماری دعائیں وہ قبول ہوں گی۔ تو میں تمام برانچز کے لوگوں سے، میں بھی گجرات سے کیونکہ میں نے کانٹیکٹ کیا ہے، ابھی دوسری جگہ مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ میں رائے پور میں بہت اچھا کام چل رہا ماشاءاللہ، ATS کو ایک نئی شکل میں وہ کام کو انجام دے رہے ہیں۔ لہسئی کوتما مدھیہ پردیش میں کنٹینیو کام جاری ہے، کیونکہ ہمارا سفر بہت سی جگہ نہیں ہوا ابھی، جب سے محسن اعظم مشن کا قیام ہوا میں ابھی بہت سی جگہ ایک بار بھی نہیں گیا ہوں، اس میں ساؤتھ انڈیا ہے۔ تو ساؤتھ انڈیا کا سفر بھی حالانکہ بار بار لوگوں کی دعوت آ رہی ہے، بلاوا آ رہا ہے، تو میں آج اس مادھیم سے آپ سے کہوں گا، ساؤتھ انڈیا کے جو ہمارے احباب ہیں اور ذمہ داران ہیں گوا سے لے کے حیدرآباد تک، انشاءاللہ تعالیٰ آگے جب بھی موقع ملا میں حاضر آؤں گا، اور جس پیمانے پر جس اسٹائل میں کام گجرات میں چل رہا ہے ہر طرف وہ کام پھیلے گا۔ تھوڑا سا آپ کو اور صبر کرنا ہوگا، کام ہم سب کو اخلاص سے کرنا ہے۔ سفر دوسرے اور بھی ہو رہے ہوں گے، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں۔ بہرحال ہمارے اور آپ کی نیتیں اچھی ہونی چاہیے، ہمارے مقصد اچھے ہونے چاہیے، اور جب نیت اچھی ہوگی تو اس کا پھل بھی ہم کو اچھا ملے گا۔ مہاراشٹر میں بھیونڈی میں ماشاءاللہ کنٹینیو کام جاری ہے، اور بھی جوڑا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، سنگم نیر دوسرے اور علاقوں میں بھی تیاریاں ہیں، لیکن میں نہیں پہنچ پا رہا ہوں اس لیے وہ چیز نہیں ہو رہی۔ مالیگاؤں کے تعلق سے وہاں بھی ماشاءاللہ کسی پیمانے پر کام شروع ہوا ہے، اور وہ اور آگے بڑھے گا۔ تو آج میں سب کا نام بھی نہیں لے سکتا اس وقت، لیکن میں بتاؤں گا آپ حضرات سے جو گجرات کے علاوہ ہیں، انشاءاللہ مدھیہ پردیش ہمارا سفر ہوگا سب سے پہلے، اور اس کے بعد پھر دوسرے اور علاقوں میں جا کے میں ساؤتھ انڈیا بھی پہنچنے کی کوشش کروں گا، اور وہاں سے پھر کام شروع ہوگا، نئے انداز میں ہوگا، اچھا کام ہوگا، اور جس چیز کی ضرورت ہو وہ کام کیا جاوے۔ تکلیفیں آئیں گی آپ کی راہ میں بھی، ہم اپنے تمام ساتھیوں سے کہتے ہیں، رکاوٹیں آ سکتی ہیں، ہو سکتا ہے آپ اچھا کام کر رہے ہوں، اور چند لوگ اوباش قسم کے بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی، کیونکہ سنجیدہ مزاج آدمی کبھی بھی اچھے کام کی مخالفت نہیں کرتا۔ تو اگر آپ کے محلے میں کوئی آپ کو چھیڑ رہا ہے، کوئی پریشان کر رہا ہے، تو صبر کر لینا، یہ صبر کا بھی مہینہ ہے، یہ صبر بھی سکھاتا ہے۔ صبر کیجئے گا، کسی کو پلٹ کے جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، آپ کا جواب دنیا جانتی ہے، سب سمجھتی ہے، آپ اس ٹیم کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، دنیا نے کتنا پرچار میرے خلاف کیا، مجھ سے بڑی مثال ہمارے لیے اور کیا کہوں اس وقت فی الحال، ورنہ تو ہم سے بھی بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ کس طرح سے نہیں پرچار ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن ناکامی ہوئی، نہیں مانا نہ عوام نے نہ خواص نے، جو کچھ بھی الزام لگا سب فرضی تھا، اس کا فرضی ہونا بھی ثابت ہو گیا، مگر کیا نہیں ہوا، ویڈیو کلپ وائرل کی گئی، آڈیو کلپ وائرل کی گئی، مطلب کسی طرح سے بالکل مٹا دینا ہے۔ یہ کام جو اللہ کا تھا وہ بندے کرنے لگیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو کمپنی نے پوری کوشش کی اور حضرت کا پورا استعمال کیا، اس کے باوجود کامیابی نہیں ملی، کیونکہ حسن عسکری اگر بے قصور ہے تو اسے دنیا کی کوئی طاقت قصوروار نہیں ٹھہرا سکتی، کیونکہ خدا کے ہاں حق کا فیصلہ ہوتا، یہ کائنات اللہ کی ہے۔ سب کچھ کیا نا،
بڑے بڑے خطیبوں نے آ کے للکارا، اسٹیج پہ للکارا، اپنے خط کو وائرل کر کے للکارا، سب کچھ کیا، چیلنج کیا کھلا کھلا کے آ کے مقابلہ کریں، مگر الحمدللہ سچ کا مقابلہ جھوٹ نہیں کر سکتا۔ یہ جھوٹ چیلنج کر رہا تھا، یہ جھوٹ پکار رہا تھا، یہ جھوٹ آواز دے رہا تھا، اور سچ اس جھوٹ کا جس طرح بھی جواب دے رہا تھا وہی جواب بھاری پڑ رہا تھا۔ کتاب تک چھاپ دی گئی، وہ صاحب جن کے نام سے چھپی ہے کتاب، وہ کیا جواب دیں گے اللہ کے یہاں، کیونکہ لکھنے والے ہو سکتا کوئی اور ہوں، نام کسی اور کا، لیکن ذمہ دار تو وہی کہلائیں گے۔ اور ابھی سنا کہ ایک 40ویں کی محفل میں سسر صاحب بانٹ رہے تھے کتاب کو، ایسا سننے میں آیا، یہ چیز بھی ہوئی۔ تو سوچیں کس حد تک لوگ گئے۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں اور یہ کہتا رہوں گا میں، کیونکہ اس میں بھی ایک سبق ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ سچ کے ساتھ ہمیشہ رہنا۔ آج بھی اگر میرے دل میں اطمینان ہے، میرے چہرے پہ اگر مسکراہٹ ہے، تو یہ صرف اس چیز کو کہ میں جب یہ سوچتا ہوں کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں صحیح ہوں کہ غلط، اور میں صحیح ہوں، اللہ تو جانتا ہے کہ میں صحیح ہوں، میں اس میں غلط نہیں تھا۔ تو اب پوری دنیا مل کے بھی اگر چاہے گی کہ وہ غلط ثابت کر دے عسکری کو، تو اس مظلوم کو وہ غلط ثابت نہیں کر سکتی۔ تو دوستو، آپ کی راہ میں بھی اگر کبھی رکاوٹ آئے، اللہ کار ساز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تکلیف کسی کو نہیں پہنچی، ان کے مشن کو روکنے کی کس طرح سے کوشش کی گئی۔ یہ سارا مشن، جتنی اچھائیوں کا مشن چل رہا ہے، یہ میرے رسول ہی نے تو اس کی بنیاد ڈالی، کہ وہیں سے تو وہ مشن شروع ہوا تھا، اور اسی مشن کے لیے تو رسول کے شہزادوں نے قربانیاں دی ہیں۔ آپ کیوں گھبرا جائیں گے؟ ہم کیوں ڈر جائیں گے؟ اس وقت اگر کسی بزرگ کا غلط استعمال لوگوں نے کر لیا، یہ بھی ہمارے اور آپ کے لیے ایک آزمائش ہے، اور اس آزمائش پہ ہمیں کھرا اترنا ہے، ہمارے قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے۔ اگر ہم یہ سمجھ گئے کہ نہیں صحیح کیا غلط کیا ہے، تو ہر حال میں ہمیں صحیح کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ غلط کے ساتھ رہنے والے غلطی کرتے رہیں گے، اور انہیں کل احساس ہو جائے گا کہ ہم جن کے پیچھے چل رہے تھے ان کا تو صرف کام تھا پراپرٹی اور جائیداد کو حاصل کرنا۔ آج نہیں، کل ان کو سمجھ میں آئے گا یہ چیز۔ جو الزام وہ مشن پہ لگا رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے کہ الزام مشن پہ لگتا ہے اور کام خود جناب کرتے نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال تو یہ باتیں اس لیے بھی میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ معاملہ کیونکہ ابھی تک جاری ہے، ابھی تک یہ بالکل چل رہا ہے۔ میں تو خاموشی سے دیکھ ہی رہا تھا نا، میں نے تو کوئی کسی طرح کی کوئی کارروائی جس کو کہیے نہیں۔ ہاں، یہاں بھی دنیا میں بھی اللہ نے چاہا تو وہاں بھی انصاف ہوگا، یہاں کی کورٹ میں بھی ہوگا، اور وہاں تو ہونا ہی ہونا ہے۔ کتاب چھپی، اسے بانٹا جا رہا، تو آپ دیکھ لیجئے۔ اس کے جواب کے لیے کچھ لوگوں نے کہا، تو میں آپ کو بتاؤں کہ جناب امتیاز امین صاحب کا جو لیٹر ہے، وہ ایک ایڈوکیٹ ہیں، بیرسٹر ہیں، وکیل ہیں، اور حضرت کے بہت مخلص ہیں۔ وہ سب کو چھوڑ سکتے ہیں اگر یہ بات آ جائے کہ تمہیں دنیا چاہیے، یہ اس دنیا کے سارے لوگ چاہیے یا حضرت چاہیے، تو وہ حضرت کو چنیں گے۔ ایسی ذات ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں۔ انہوں نے جو لیٹر لکھا حضرت کو، ایک بات جو اس میٹر کے تعلق سے ہے، بالکل صحیح نظر آئی۔ جو کتاب میرے خلاف چھاپی گئی ہے نا، امتیاز امین صاحب کا یہ خط صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو اس کتاب کا جواب ہے۔ اس لیے اس خط کو بھی کتابی شکل میں ضرورت پڑنے پہ لیا جائے گا، اس کا جواب یہ بن جائے گا۔ اور رہا سوال میرے لکھنے کو، تو میں لکھوں گا، سوچا ہے، مگر وہ ایک ایسی کہانی رہے گی جس میں سب کے لیے درس ہوگا، اور ساری سچائی کھول کے رکھی جائے گی کہ اس سازش میں اور اس جھوٹ میں کس کا کیا کردار تھا، کس کا کیا رول تھا،
کون کس طرح کے فیصلے کروا رہا تھا، کہاں سے فیصلے ہو رہے تھے، ساری باتیں پھر مجھے سچائی لکھنی پڑے گی. ابھی تک اس لیے نہیں کیونکہ یہ چیز ہم سمجھ رہے تھے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں، اور ابھی بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم کو ویسٹ کرنا. ہم دوسری چیز اور لکھیں، مگر کبھی ہو سکتا ہے کہ یہ چیز لکھی جائے تاکہ مریدین کی ابھی بھی ماشاءاللہ بہت سے ایسے ہیں جو سمجھ چکے ہیں، لیکن اس کتاب کے بعد جو لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی نا تو اس سے خانقاہوں کا فائدہ ہوگا. آنکھ بند کر کے لوگ نہیں چلیں گے پیروں کے پیچھے. آج کے پیروں بہت سارے ابھی نیک بھی اس میں موجود ہیں. ہمارے سلسلے میں خاندان میں کیسے عظمت والے مرشدین آئے اور وصال فرمایا انہوں نے، بڑی بے مثال زندگی رہی. حضور محدث اعظم ہند، حضور سرکار کلاں، حضور امیر ملت، حضرت بابا ملت، یہ وہ ہستیاں تھیں کہ ان کے اندر ترک دنیا لوگوں نے دیکھا ہے کہ آخری وقت بھی اگر یہ خط لکھ رہے ہیں تو سب سے معافی مانگنے کر جا رہے ہیں. عجز و انکساری کے ساتھ زندگی انہوں نے گزاری ہے. حضرت شیخ الاسلام کی بھی زندگی بے مثال رہی، جو انہوں نے دین و سنت کی خدمت کی، جو پیغام دیا لوگوں کو، مگر اسی محنت کو برباد کرنے کی کوشش آخری میں کی گئی. جن لوگوں نے کیا ہے وہ نہیں بخشے جائیں گے. مگر میرے دوستو، اگر ہم قلم اٹھا کے لکھ دیں گے نا تو ساری سچائیاں سامنے آ جائیں گی. اس میں اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ بہت سے لوگ تو بدظن بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایسا نہیں کہ صرف لکھ دوں گا اور چل جائے گا کہ جو حسن عسکری کہہ دیں گا ایسا کیسے ہو جائے گا بھائی، میں جو لکھ دوں وہ. لیکن نہیں، کبھی کبھی بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں دوستو. جب حقائق رکھے جائیں گے نا تو نظر بھی آتی بہت سی چیزیں، تو اس وقت بہت سی اصلاح بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو سب لوگوں کا رول پتہ چلے گا. آج تک ابھی کچھ لوگ ایسے ہیں، ان کا مکر و فریب دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ نہیں اس میں تو بے قصور ہیں حسن میاں، لیکن دوسری غلطیاں ان کی ہیں، انہوں نے یہ نافرمانی کی. ایسے بھی لوگ ہیں. میں کہتا ہوں یہ کیا کس طرح کے یہ لوگ ہیں، سوچئے. مطلب بے قصور مان لو تو مسئلہ ہی حل ہو گیا نا، وہی تو جڑ تھا نا. اور اس کے بعد پھر دوسرا جھوٹ تھا کہ سامنے والا کنفیوز ہو، سامنے والا سمجھ رہا ہے کہ عسکری بے قصور، تو اس سے یہی کہو کہ نہیں وہ بے قصور تو ہیں مگر معاملہ کچھ اور ہے، دوسری بھی کوئی غلطی ثابت نہیں کر سکتا. مگر ایسے لوگ یہ دو منہیں لوگ ہوتے ہیں، کہیں کسی محفل میں کچھ، کہیں کسی محفل میں، بلکہ کئی منہ ان کے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. دوستوں میں بہت آگے نکل گیا کیونکہ یہ بات جب بھی چھڑتی ہے تو اسی طرح سے ہو جاتی ہے. مگر میں آج اپنے مشن کے ممبرز کو یہی کہوں گا کہ اخلاص کے ساتھ آپ کام کیجئے. جو کچھ آپ نے بزرگوں سے جو طریقہ سیکھا تھا جہاں تک آپ پہنچے، اور ہم آپ کا فریضہ ہے کہ اپنے ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم نیکیوں کے کام کو آگے کرتے چلے جائیں. انشاءاللہ تعالی آگے بھی ہمارا جو سفر ہوگا جلد سے جلد ہوگا. ابھی کل ہم ممبئی کے لیے جا رہے ہیں. بہت شارٹ ٹائم کا ہمارا سفر یہ ہے. میں چاہتا تو تھا لمبا، مگر اچانک کچھ مصروفیت تھی جس کی وجہ سے نہیں جا سکا. پھر رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اس کے بعد دوسرے اسفار شروع ہوں گے. پھر انشاءاللہ تعالی حضور امیر ملت، حضور بابا ملت اور حضور صوفی ہند کا عرس کا موقع آئے گا. تو انشاءاللہ تعالی وہ چاہنے والے وہاں جمع ہوں گے. اب اس بار 2 سال سے اس طرح سے جس طرح سے آپ سب چاہتے ہیں نہیں ہو پا رہا ہے. ملک کے حالات ایسے تھے، لیکن اب انشاءاللہ تعالی عید سے پہلے ڈیٹس کا بھی اعلان کر دیا جائے گا. اور اسی طرح جبل پور میں دارالعلوم اہل سنت بھی 2 سال سے نہیں کھل سکا ہے. انشاءاللہ اس عید کے بعد
تو وہ طلبہ بھی اگر ہماری اس بات کو سنیں گے تو وہ بھی یاد رکھیں کہ عید کے بعد انشاءاللہ آپ شوال میں جیسا پہنچنے کا ٹائم ہوتا اس وقت تک آپ پہنچ جاویں، تاکہ وہ تعلیم کا سلسلہ پھر سے شروع ہو سکے۔ اس کے بعد دوسرے سفر شروع ہوں گے۔ ہم بھی آپ سب سے نیک امید رکھتے ہیں کہ آپ اپنے مادر علمی کا بھی خیال رکھیں گے اور اپنے بزرگوں کا فیضان حاصل کرنے کے لیے بھی آپ وقت پر جیسا اطلاع ملے گی اور پوری جو بھی گائیڈ لائن رہی اس حساب سے پہنچیں گے۔ ہمارے مشن کی جو ٹیم ہے انشاءاللہ تعالی اب آپ کے کاموں کا جو بھی جائزہ ہوگا آگے لیا جائے گا، اور اس کو گاہے بگاہے ہم آ کر اسی طرح سے آپ کی ان کارگزاریوں کو بھی بیان کریں گے کہ کہاں پر ہماری کون سی ٹیم کس طرح کا کام کر رہی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سب سے بس امید یہ ہے کہ آپ کام کرتے رہیں، اچھی طرح کریں۔ جو مہینہ آ رہا ہے وہ 70 گنا زیادہ اس میں نیکیوں کا پھل مل جاتا ہے ہم کو، آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو خوب محنت سے، مشقت سے اس کام کو انجام دیں۔ بہت سے لوگوں نے ہم سے اپنے مسائل بیان کیے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دیں۔ ہمارے خانوادے میں بھی اور آپ کے یہاں بھی بہت کئی لوگوں کا وصال ہوا ہے، رب تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دے اور سب کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو امید کرتا ہوں اپنی پوری ٹیم سے، سینٹرل کمیٹی صدر کے ساتھ ساتھ تمام نگراں، زون کے، ڈسٹرکٹس کے اور تمام برانچز کی جو ہماری ٹیم ہے، ہمیں امید ہے کہ آپ ایک اچھا رزلٹ دیں گے اور مل جل کر پوری محنت کے ساتھ رکاوٹوں کو دیکھ کر اسے نظر انداز کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہے، کام کرنا ہے، امن و محبت کی چھاؤں میں خدمت صبح و شام کریں۔ آؤ ہم سب مل جل کر پیغام نبی کو عام کریں۔ محسن اعظم مشن کا مقصد عسکری قوم کی خدمت ہے، آؤ زمیں پہ کام کریں، پھر قبروں میں آرام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔